بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نماز ہے جس کو صلاۃ التضرع کہتے ہیں۔ تضرع گڑ گڑانا، رونا، عاجزی اور انکساری سے کوئی چیز طلب کرنا، فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، اپنی بے بسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا۔ جس کسی کو بھی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی حاجت پیش آئے تو وہ کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز تضرع، صلاۃ شکر، صلاۃ حاجت، جس کی نیت سے آپ پڑھیں، اس کو شروع کریں۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ کے بعد 41 بار کوئی بھی سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کرے اور سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 41 بار یا کریم و یا رحمان و یا رحیم کہے۔ 4 رکعت نماز نفل ادا کرے، سورہ فاتحہ کا پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد 41 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لے، یا جو بھی صورت اسے یاد ہے 41 بار پڑھے، اور جب 4 رکعتوں کا سلام پھیر لے تو پھر سجدے میں جا کر 41 بار یا کریم ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھے کہے، اور پھر اپنا دانہ رخسار زمین کے اوپر رکھ دے، بجائے ناک اور پیشانی رکھنے کے یوں رخسار کو رکھ لے، اور 41 بار وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ آخری رکوع میں دیکھ لیں، 16ویں سپارے کے یوں وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ کہے، اور اس کے بعد اپنا دانہ رخسار اسی طرح زمین پہ رکھے اور 41 بار کہے یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم کہے، پھر اپنی حاجت خدا سے مانگے اور نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یہ انتہائی مجرب المجرب ہے، اس لیے کہ انسان جب اپنی عظمت والی چیزوں کو، حواس خمسہ، اس میں ناک، کان، آنکھیں، زبان، دماغ، شارگ، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا دیتا ہے تو اللہ اس عاجزی اور انکساری کے صدقے میں اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا وہ طلبگار ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے غنی، بڑے بڑے سخاوت کرنے والے، ان کے سامنے جب آپ جا کے گڑ گڑائیں گے نا، ہنسی اور مذاق اڑائیں گے، ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، اور اگر کچھ دے بھی دیں تو احسان کے طور پر دیں گے، اور یہ مطالبہ کریں گے واپس کب کرو گے۔ لیکن ایک وہ شہنشاہ حقیقی ہے جس کے سامنے سر جھکانے سے، گڑ گڑانے سے انسان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اپنے بندے پہ فخر کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور انسان جب اس تصور سے مانگے کہ الہ العالمین تیرے علاوہ عطا کرنے والا کوئی نہیں، تو ہی غنی ہے، تو ہی مغنی ہے، تو ہی لطیف ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی مالک اور رب ہے، تیرے علاوہ عطا کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس عاجزی اور انکساری سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے سامنے پیشانی، جبین نیاز، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جائیں اور اپنی ناک کو زمین پہ رگڑ دیں
ذلت اور خواری کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکا دیں، وہ تمہیں پھر ذلیل نہیں ہونے دے گا، وہ تمہیں پھر بلند کرتا جائے گا، بلند کرتا جائے گا۔ اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا میرے علاوہ عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تمہیں مقرب بنا لے گا، تمہیں پھر مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التضرع، عاجزی اور انکساری، صلاۃ و شکر، صلاۃ الحاجت کے نام سے پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد 41 بار کوئی بھی سورت، سورہ اخلاص ہو گئے، سورہ کوثر ہو جائے، کوئی بھی سورت جو تمہیں یاد ہے اس کو پڑھو، اور 4 رکعتوں کا سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جاؤ، اور پھر اپنے دانے رخسار کو زمین کے اوپر ٹکا دو، یعنی سجدے میں جانے کے بعد یا کریم ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 41 بار پڑھیں، پھر یہ پڑھ کر سجدے میں تو پھر اپنے دانے رخسار کو زمین کے اوپر رکھ دو، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ پڑھو 41 بار، اور پھر اسی طرح بائیں رخسار کو زمین پہ رکھ کر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھتے جاؤ، اور اس کے بعد پھر اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی، انکساری اور گڑ گڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جتنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہو کر عطا کرے گا۔ تجربہ شرط ہے، کر کے دیکھ لو، لیکن اپنے کسی مطلب کے پیچھے نہیں، اس کو واقعی حقیقی رب سمجھ کے، عطا کرنے والا سمجھ کے کرو، یہ نہ ہو کہ مطلب پورا ہو جائے بھول ہی جاؤ۔ ہوتا ہے ایسا، قتل انسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کتنا نافرمان ہے، کتنا ناشکرا ہے۔ تو اس لیے اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ واقعی اس کو حقیقی رب سمجھ کے اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، مانگو، وہ مانگنے سے زیادہ عطا کرتا ہے۔